اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں اپنے چینل نیو اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ وہ وظیفہ ہے جو صحت، تندرستی، مشکلات، کسی قسم کی بیماری، بلڈ پریشر، فالج، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، گمشدہ چیز وغیرہ کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ میں آج آپ کو ان دونوں کلمات کا علیحدہ علیحدہ سے تفصیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یا حیو کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بھی بہت زیادہ وظائف ہیں، ان کو میں آج ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ یا حیو وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت موجود ہو، اس لیے صرف اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے۔ چونکہ اللہ کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے، اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیو کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حیو وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے اس کے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ اس کے کچھ وظائف ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کے عمل کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ تندرست رہنے کا عمل، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت تندرستی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے یا حیو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، اگر کبھی بیمار بھی ہوگا تو فوراً صحت یاب ہوگا۔ اسی لیے میرے بزرگ و مرشد اسے پڑھنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک عامل کا قول ہے کہ جو اسے روزانہ 3000 مرتبہ پڑھے وہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اور حکیم کے لیے وظیفہ۔ ہر حکیم اور ڈاکٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہو، جس مریض کا بھی وہ علاج کرے اللہ اسے تندرست کرے، شفا یاب کرے۔ اس مقصد کے لیے اس اسم کو روزانہ مطلب شروع کرنے سے پہلے 1100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ لہذا جو ڈاکٹر یا حکیم اسے ہمیشہ پڑھے گا اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہوگی، انشاءاللہ ہر مریض شفا پائے گا۔ کامیاب آپریشن کے لیے وظیفہ۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کا ہر آپریشن کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا حیو کو روزانہ صبح کے وقت 700 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بعد آپریشن کرتے وقت یا حیو کا کھلا ورد کرے، یعنی جتنی بار پڑھ سکتا ہو، انشاءاللہ آپریشن کامیاب رہے گا۔ اگر آپریشن کے وقت مریض اور اس کے لواحقین بھی اس ورد کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہوگا اور صحت یابی حاصل ہوگی۔ فالج کے علاج کے لیے وظیفہ۔ فالج میں انسانی جسم کا کچھ حصہ بیکار ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی مردہ ہو جاتا ہے۔ اس بیکار حصے کو دوبارہ زندہ کر کے اسے اصل کی طرح کر دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہذا جو شخص فالج کا مریض ہو اسے چاہیے کہ طبی علاج کرنے کے ساتھ یا حیو کا بہت زیادہ ورد کرے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا اور پہلے کی طرح صحت بحال ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے عمل۔ یہ اسم ہائی بلڈ پریشر مرض کے لیے بہت مفید ہے، لہذا ہائی بلڈ پریشر میں جب پانی پئیں
تو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہائی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کلمات یہ ہیں: یا حیو قبل کل شیء، یا حیو بعد کل شیء۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں: یا حیو قبل کل شیء، یا حیو بعد کل شیء۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت یابی سے نوازے گا۔ ہر مرض کی شفا کا نقش، یا حیو کا نقش ہر مرض میں شفا یابی کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس کا عمل بن کر دوسروں کو تویز دینا چاہے یا خود استعمال میں لانا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک مقام مقرر کرے اور اس پر روزانہ 10,000 مرتبہ یا حیو پڑھے اور 110 دن تک چلا کرے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ پھر جس کو 11 مرتبہ پانی دم کر کر دے گا انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ عمل بننے کے بعد یا حیو کا نقش بھی ہر بیماری کے علاج کے لیے دے سکتا ہے، اور اس نقش کو مریض اپنے پاس رکھے انشاءاللہ تندرست ہوگا۔ اب میں آپ کو یا حیو کا جامع وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ قضائے حاجات، حصول صحت کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص اسے روزانہ 141 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے 11 روز تک پیے تو وہ تندرست ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے۔ خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر اور فالج میں اسے 3000 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا 11,000 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے 11 دن تک مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ اس کی طبیعت بہتر رہے گی۔ یہ کچھ وظائف تھے جو میں نے آپ کو یا حیو کے تفصیل سے بتائیں۔ اب میں آپ کو یا قیوموں کے کچھ وظائف تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو اور اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو۔ اس لیے اللہ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لا زوال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صوفیہ نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت سے پکارتا ہے، اللہ اس کے نہ ہونے والے کاموں کو قائم کر دیتا ہے اور اسے اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ یا قیوم کے بھی کچھ وظائف ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو وظائف ہے وہ مشکلات کے حل کے لیے وظیفہ ہے۔ ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہوں، جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہو، تو 40 روز تک اس اسم کو 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو کام بگڑا ہوا ہو اس میں جان پڑ جائے گی، جو مشکل بھی درپیش ہوگی حل ہو جائے گی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ سخت سے سخت مشکل میں اس نام کو 3 روز تک 3 آدمی مل کر پڑھیں، جو 2100 مرتبہ روزانہ ہو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، 2100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر کام ہو جائے گا اس کا۔ یہ اسم ایسا ہے کہ اس اسم کے پڑھنے سے ہر بگڑا ہوا کام قائم ہو جاتا ہے، لہٰذا جس کام کو قائم کرنا مقصود ہو، کاروبار ہو یا کوئی کارخانہ ہو یا ملازمت ہو، جب خراب ہونے لگے یا کاروبار میں کمی آنے لگے تو اس اسم کو ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ حسب حوائش کام ہو جائے گا۔ کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا عمل، اگر کسی شخص کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہو تو اس اسم کو خلوت میں بیٹھ کر سحری کے وقت 11 دن 2432 مرتبہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ جس کسی کو اپنی طرف مائل کرنا تصور دل میں کریں گے وہی مائل ہو جائے گا۔ ایک اور عمل کا کہنا ہے کہ جو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اسے تصحیح حاصل ہوگی۔ گم شدہ چیز کو حاصل کرنے کا عمل، اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو اور اس کی خبر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اس اسم کو 7 دن تک روزانہ 15,200 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ گم شدہ چیز کے متعلق خواب میں معلوم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے چرائی ہوگی تو اس کے دل پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ چرانے والا کسی بہانے سے خود بخود چیز واپس دے جائے گا۔ یا قیوم کا نقش، اس اسم کا
आलम बनने के लिए इस इसम को 40 दिन तक 15,200 मरतबा रोज़ाना हलवत के मुकाम पर पढ़ें। इसके बाद इसका तवीज़ दूसरों को मुख्तलिफ मकासद के लिए दे सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मकसद पूरा होगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अब मैं आपको या कय्यूमू का मुफस्सल वजीफ़ा बताता हूँ। ये वजीफ़ा या कय्यूमू का तफसीली वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स इसे हलूसे नियत से रोज़ाना ताहयात सोते वक्त 300 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इसका दिल अल्लाह की याद में कायम हो जाएगा और अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत हासिल होगी। अगर कोई चीज़ गुम गई हो तो इसे रात के वक्त सोने से पहले 120 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह बजरिया ख्वाब चीज़ का पता चल जाएगा। अगर कोई इसे रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, इसका हर काम दुरुस्त होता रहेगा। अगर कारोबार खुदा न खास्ता खराब हो गया हो तो वो भी कायम हो जाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज मैंने आपको या हय्यो या कय्यूम के अमल की अलग-अलग से तफसीलात बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपसे इल्तमास है कि अल्लाह का कोई भी कलाम पढ़ने से पहले बावुज़ू होना और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। और अगर इस वीडियो में कोई गलती या कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हमें माफ़ फरमाए, आमीन। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझकर लाजमी लाइक और शेयर कर दें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह नए वज़ाइफ और दुआओं के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।